میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، پھر تو بگڑے مقدر سور جائیں گے، پھر تو بگڑے مقدر سور جائیں گے۔ بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پچھلی تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت ہے، فوقیت ہے، اتنی بڑی فوقیت ہے کہ پچھلے نبیوں کے لیے یہ امت گواہ بنے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور ان کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں یہ بات بتانے والا نہیں آیا کہ اللہ تو ایک ہے اور تیری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود نبیوں سے پوچھیں گے کیا ہم نے تم کو ان کے پاس ڈرانے کے لیے نہیں بھیجا؟ تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے باری تعالیٰ ہم ان کے پاس گئے تھے، ہم نے ان کو تیرے عذاب سے ڈرایا، تیری جہنم سے ڈرایا، تیرے حکموں پر چلنے کی ہم نے ان کو تلقین کی، ان کو حکم دیا اور تیری طرف ہم نے ان کو بلایا۔ نبی اور امت کے درمیان معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے تم اپنے گواہ پیش کرو، اور پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے باری تعالیٰ تیرا لاڈلا نبی، تیرا آخری نبی، تیرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پوچھ لیجئے، وہ ہماری گواہ ہے، وہ ہماری گواہی دے گی اس بات میں کہ ہم نے ان کو خوب ڈرایا۔ اس امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام،
حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا تھا میرے عذاب سے۔ یہ امت گواہی دے گی اللہ بے شک تیرے تمام نبیوں نے تیری وحدانیت کی طرف اپنی امت کو بلایا تھا اور تیرے احکامات کو ان تک پہنچایا تھا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ، نہ تو تم نے ان کا زمانہ پایا، نہ تم نے ان کو دیکھا، نہ تم نے ان کا دور حاصل کیا، تم تو سب سے آخر میں لائے گئے تھے، اور تم اس بات کی گواہی کیسے دے رہے ہو کہ ان لوگوں نے اپنی امت کو ڈرایا تھا مجھ سے، میرے عذاب سے، اور میرے حکم کی ان کو تلقین کی تھی، میرے حکم پر چلنے کی ان کو دعوت دی تھی۔ یہ امت فرمائے گی باری تعالیٰ بے شک ہم آخر میں آئے، بے شک ہم سب سے لاسٹ میں آئے، اور ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو نے میرے ہم سب کے آقا تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا مقدس قرآن نازل فرمایا، اور اس مقدس قرآن میں تو نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم نے پچھلے کئی نبیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور تمام لوگوں کو ڈرایا کہ لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تیرا مقدس قرآن کہہ رہا ہے، اور تیرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا تھا اے اللہ تیری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اور تیرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تمہارے پشت میں ایک اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا ابا جان آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ تو پہلے انسان ہیں، اور اللہ کی امانت اخیر میں۔ فرمایا بیٹا اس نبی کا یہ مقام ہے کہ اس نبی کی امت کا بہت بڑا مقام ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا کا اظہار ہوا، مجھ سے خطا ہوئی، میں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، میرا لباس اتار دیا۔ اس نبی کی امت کا یہ حال ہوگا، اور رات کو بھی گناہ کرے گی اور دن کو بھی گناہ کرے گی، اللہ رب العزت اس نبی کی امت کے گناہ کو چھپا کر رکھے گا۔ ورنہ پچھلے نبیوں کی امتوں کا یہ حال تھا، رات میں کوئی گناہ کرتے ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اس امت کی تو بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے کڑے تک جو ہماری زندگی ہے، اس تمام حیات میں، تمام زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اصل مسلمان وہی ہے کہ اپنی زندگی سے رسم و رواج کو ختم کر کے آقا مدنی تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔